اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لبان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام انتہائی خوبصورت، حسن و جمال کا پیکر، صبر اور عفو درگزر کے علمبردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ علیہ السلام کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے اور آپ علیہ السلام کے والد محترم آپ علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا و آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان میں نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ سوتیلے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا، انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے ساتھ لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اسی طرح تم یوسف علیہ السلام سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو گے اور اپنے باپ کی توجہ کو بھی پا لو گے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے، اے ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں۔ دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف علیہ السلام کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل کر کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے بھائی انہیں لے کر ساتھ چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔
جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو آلودہ کیا، اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خون آلودہ کرتا دکھایا، آپ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے بیٹوں نے کسی سازش کے تحت یوسف علیہ السلام کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا، کیونکہ وہ خون آلودہ کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا کہ اب میں اس صدمے پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ علیہ السلام کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ علیہ السلام کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔